جلوس ازا ایام فاطمیہ یعنی بسلسلہ شہادت جناب سید سلام اللہ علیہ اللہم صل علی جو 2 جمادی الثانی بعد نماز مغربین یہاں سے بعد ختم مجلس برآمد ہوا، جس شان سے اور جس تقدس سے اس جلوس ازا کو آپ لوگوں نے پائے تکمیل تک پہنچایا، یعنی اپنی منزل IRC تک پہنچایا، خدا ہی آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ اور میرا سلام ہے ان بزرگان پر، بالخصوص ان بزرگ خواتین پر جو ویل چیئر پر آئی تھیں، جناب زہرا کا پرسہ ان کی اولاد کو پیش کرنے کے لیے، دختر رسول کا پرسہ پیش کرنے آئے بزرگان رسول خدا کی بارگاہ میں۔ میرا سلام ہو ان جوانوں پر کہ جنہوں نے اپنے بازوؤں پہ وہ بازو سلامت رہیں کہ جو علامہ ابو الفضل عباس کو برآمد کرتے ہوئے یہاں سے IRC تک گئے، بالخصوص ان ماں پر جو اپنے شیر خوار بچوں کو سخت سردی کے باوجود جلوس ازا میں لے کر آئے۔ اسی تقدس کو قائم رکھتے ہوئے میں تمام حاضرین اور سامعین سے ملتمس ہوں کہ کل بوتراب سے جو جلوس برآمد ہوگا اس کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو اس کے مقصد اور منزل یعنی IRC امام بارگاہ تک پہنچانا ہے۔ جس طرح سال گزشتہ آپ لوگوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور جلوس کے حرمت کا تقدس کا خیال کرتے ہوئے اس عزاداری کو برپا کیا، اسی طرح سے میں اس بار بھی بزرگان تو بہت بہتر جانتے ہیں، جوانوں سے میں اپیل کر رہا ہوں خصوصی طور پر جلوس کی حرمت کا خیال کیجئے۔ یہ جلوس کسی عام خاتون کا نہیں بلکہ سیدہ نساء العالمین کی مظلومیت کا اعلان ہے۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں نا جناب زہرا کی رحلت ہوئی ہے، ان کو پیغام جانا چاہیے کہ آپ کی رحلت نہیں، آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ ہم صرف اتنا بتائیں گے کہ آپ کی شہادت ہوئی ہے، لوگ خود ہی تاریخ پڑھ کے سمجھ جائیں گے کہ شہادت کا سبب کون تھے۔ عزیزان محترم، صرف اس بات کی گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ جذبات میں کوئی ایسے آواز بلند نہ ہو کہ جو اس تقدس کے حرمت کو یا ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کو پامال کر دے۔ تو خصوصی طور پر اس بات کا خیال رکھیے، یہ جلوس شہادت جناب سیدہ ہے۔ اس بات کے ارادے اور نیت کے ساتھ کہ کاش ہم جناب سیدہ کے دور میں ہوتے، تو جس حرمت سے ہم جناب سیدہ کے جنازے میں شریک ہوتے، ہم اسی حرمت سے اس جلوس ازا کو برآمد کر کے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ آخری بات، اور اسی پر آپ لوگوں سے جو ہے وہ اجازت چاہوں گا، وہ یہ کہ بعض لوگوں نے سوال کیا تھا، ورنہ میں کبھی اس بات کو یہاں بیان نہیں کرتا، تو بعض لوگوں نے سوال کیا اعتراض کی صورت، یا یوں کہوں اعتراض کیا سوال کی صورت کہ جناب راستے میں سبیل کی اجازت کیوں نہیں، یا اسپیکر کی اجازت کیوں نہیں؟ تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں فقط، اور اسی پہ بات مکمل ہو جائے گی۔ دیکھیے، یہ روٹ چھوٹا ہے، مومنین اور مومنات کی تعداد، وہ مومنات جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہمراہ آتی ہیں، وہ بزرگ خواتین جو ویل چیئرز پر آتی ہیں، اگر یہاں سے لے کر IRC تک ہم سبیلیں لگا دیں گے تو پھر یہ بتائیے مومنین اور مومنات کہاں چلیں گے؟ تو اس مختصر سے روٹ میں کثیر تعداد ہونے کی بنا پر مومنین اور مومنات کے فقط کہ ان کو زحمت نہ ہو، لوگ فقط اپنی تمام تر توجہات عزاداری پر مبذول رکھتے ہوئے، عزاداری کرتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں۔ سبیل لگانے سے منع نہیں کیا کسی کو، لیکن IRC پہ سبیل لگانے کی اجازت دی گئی ہے۔ IRC پہ جس کو سبیل لگانی ہے وہاں لگائے۔ دوسری بات وہ یہ کہ سبیلوں پہ اسپیکر جو الاؤ نہیں کیا، میں نام نہیں لینا چاہتا تھا، خدا شاہد ہے، صرف اور صرف اصلاح کی نیت سے، کسی تنقید کی نیت سے نہیں۔ کہ 12 محرم کے جلوس کا حال آپ دیکھیے، سبیلیں زیادہ ہوتی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے اور لوگ کم ہیں، اور ہر سبیل پہ 4 اسپیکر، اور اتنے اسپیکر میں وہ آوازیں نوحوں کی ہوتی ہیں کہ وہ جو نوخان انجمن نوحہ پڑھتے ہوئے جا رہی ہوتی ہیں ان کی آواز کسی کو نہیں آتی۔
تو لہٰذا اسی وجہ سے اس جلوس کو کما حقہ کہ یہ جلوس رہے، ٹھیک ہے، تو اس کی حرمت باقی رہے، عزاداری کی حرمت باقی رہے سبیلوں پہ۔ اس پہ آخری بات جو میرے طرف سوال آیا تھا اس کا بھی جواب یہی دے دوں اور بات مکمل، کہ آپ دیکھتے ہیں مثلا لوگوں نے مجھ سے کہا پورے سال جو ہے وہ جلوس و عزاداری ہوتا ہے، ہر جگہ اداروں کے بھی کیمپ ہوتے ہیں، سیاسی تنظیموں کے بھی کیمپ ہوتے ہیں، فلاں، آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ اس کا جواب اور بات مکمل۔ عزیزان محترم، جو لوگ چاہے کوئی ادارہ ہو یا کوئی تنظیم سیاسی یا کوئی بھی، جب جلوس میں آتے ہیں تو ان کا مقصد اپنا اس کیمپ ہوتا ہے، عزاداری نہیں ہوتی، اور وہ اس جلوس کے ذریعے سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا اظہار کرتے ہیں، الیکشن کیمپین چلاتے ہیں، مثلا اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جلوس مظلوم کی مظلومیت کا اعلان کا جلوس ہے، یہ جلوس کوئی سیاسی جلسہ ہوئے جلوس اعظم میں شرکت کریں گے۔ دعا کرتے ہیں پالنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما۔